بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم سورۃ البلد کو حرف بحرف ترجمہ اور آسان تفسیر سے پڑھیں گے بغیر گرامر کے۔ سورۃ البلد مکی صورت ہے جس میں 20 آیاتیں ہیں۔ تو یہ صورت ابتدائی دور مکہ میں نازل ہوئی جب کفار مکہ آپ کی مخالفت پر شدید اتر آئے تھے۔ تو اس صورت میں مکہ مکرمہ اور اس کی حرمت کو بھی بیان کیا گیا ہے۔ پھر انسان کی آزمائش اور نیکی بدی کے راستوں کی وضاحت بھی کی گئی ہے اسی صورت میں۔ آغاز میں اللہ تعالیٰ نے اس صورت کی ابتدا یوں کی کہ لا اقسم بہذا البلد، میں اس شہر کی قسم کھاتا ہوں، کیونکہ یہ وہ شہر ہے جہاں بیت اللہ واقع ہے اور یہی شہر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جائے پیدائش بھی ہے۔ اس کا شان نزول اور پس منظر مفسرین کے مطابق کہ یہ کفار مکہ کے سرداروں کی غرور اور سرکشی کے سبب تھا۔ وہ اپنی دولت اور طاقت پر خوب فخر کرتے تھے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کو بھی جھٹلاتے تھے۔ تو اسی دوران اللہ تعالیٰ نے مکہ مکرمہ کی حرمت اور انسان کی آزمائش کا ذکر کر کے ان کے تکبر کو توڑا اور پھر یہ صورت نازل کی۔ تو اس مکہ کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی بھی ہے، مستند حدیث میں ہے، ترمذی شریف کی حدیث ہے اور ابن ماجہ میں بھی یہ حدیث موجود ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ کی قسم تو اللہ کی سب سے بہترین زمین ہے اور مجھے سب سے زیادہ محبوب ہے۔ اگر مجھے تجھ سے نہ نکالا جاتا تو میں کبھی نہ نکلتا یہاں سے، یعنی مکہ کی بات ہو رہی ہے۔ تو یہ حدیث سورۃ البلد کی ابتدائی آیات کی بھی وضاحت کرتے ہیں جو مکہ کی عظمت پر دلالت کرتی ہیں۔ اس میں مضامین بھی بڑے دلچسپ ہیں، یعنی اللہ تعالیٰ نے مکہ مکرمہ کی حرمت اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی موجودگی کا ذکر کیا، پھر انسان کی تخلیق اور انسان کی آزمائشوں کا ذکر کیا اور پھر فرمایا کہ لقد خلقنا الانسان فی کبد، بے شک ہم نے انسان کو بڑی مشقت میں پیدا کیا۔ تو خیر و شر کے راستے اور اس کے نتائج کی بھی وضاحت اس صورت میں کی گئی ہے۔ نیک اعمال کرنے اور جنت کی بشارت اور بدعمالی کرنے والوں کے لیے عذاب کی وعید بھی اس میں سنائی گئی ہیں۔ تو یہ صورت ہمیں انسان کی آزمائش اور نیکی کے راستے کی اہمیت کا بھی شعور دیتی ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اس صورت کے پیغام کو سمجھ کر اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ چلیں شروع کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لا اقسم، نہیں میں قسم کھاتا ہوں، بہذا البلد، اس شہر کی۔ لا کا مطلب نہیں نا، اقسم میں قسم کھاتا ہوں، بہذا البلد، اس شہر کی۔ ہاذا ہاتھ کے اشارے سے ہوتا ہے، بلد شہر کو کہتے ہیں۔ تو لا اقسم، نہیں میں قسم کھاتا ہوں، بہذا البلد، اس شہر کی، کیونکہ کفار مشرکین کو رد تھا نا، تو اس لیے قسم کھا کر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ نہیں ایسا نہیں ہے جیسے تم سمجھ رہے ہو، بلکہ یہ تو اتنا مقدس شہر ہے، میں اس کی قسم کھاتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں لا اقسم بہذا البلد، نہیں میں قسم کھاتا ہوں، بہذا البلد، اس شہر کی۔ وانت، واو کا مطلب اور، انتا کا مطلب تو آتا ہے، حلم، مقیم ہے، بہذا البلد، ہاذا کا مطلب یہ بلد شہر کو کہتے ہیں۔ وانت حل بہذا البلد، اور آپ مقیم ہیں اس شہر میں، یعنی یہ شہر آپ پر حلال ہے۔ حلال سے بھی ذہن میں رکھ سکتے ہیں، اور مقیم رہنے کی جگہ ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس شہر۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہ بھی بیان کیا کہ وانت حل بہذا البلد، اور آپ اس شہر میں مقیم ہیں، بہذا البلد، اس شہر میں۔ ووالد وما ولد، ووالد، ووالد یعنی والد کی قسم اللہ تعالیٰ نے کہی، وما اور جسے، ولد اس نے جنا، لقد البتہ تحقیق، خلقنا پیدا کیا ہم نے، الانسان انسان کو، فی کبد، فی کا مطلب میں آئے گا، کبد کہتے ہیں مشقت کو، تکلیف کو۔ لقد خلقنا الانسان فی کبد، البتہ تحقیق، خلقنا پیدا کیا انسان کو، فی کبد مشقت میں، ہم نے انسان کو بڑی ہی مشقت میں پیدا کیا۔ جب انسان اس دنیا سے گزرتا ہے، حالات اس کے اوپر آتے ہیں، مشکلات، تکلیف، پریشانی، تو ان سب سے گزر کر وہ انسان اللہ کے پاس پہنچتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ واقعی ہم نے انسان کو مشقت میں پیدا کیا ہے۔ یحسب، کیا وہ سمجھتا ہے، یعنی حساب لگاتا ہے، گمان کرتا ہے، ذہن میں رکھیے یحسب حساب سے ہے۔ یحسب، کیا وہ سمجھتا ہے، ان کہ لن، ہرگز نہیں، یقدر قادر ہوگا، کیا وہ سمجھتا ہے کہ اس پر کوئی قادر نہیں ہے، اس کو ایسے ہی چھوڑ دیا گیا ہے، علیہ احد، کوئی ایک اس پر، یعنی یحسب، کیا وہ سمجھتا ہے کہ ہرگز قادر نہ ہوگا، علیہ اس پر کوئی ایک۔ انسان یہ سمجھتا ہے کہ اسے پیدا کیا گیا ہے تو اس پر کوئی قادر نہیں ہے، ایسا بالکل نہیں ہے۔ یقول، وہ کہتا ہے، اہلکت، ہلاک کر دیا میں نے، مال لبدا، ڈھیروں۔ تو انسان کیا سمجھتا ہے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یقول، وہ کہتا ہے، اہلکت مال لبدا، کہ میں نے مال کو بہت ہلاک کیا ہے، میں نے بڑی عیاشی کی ہے، مال کو اڑایا ہے زندگی میں۔ یعنی انسان یہ سمجھ رہا ہے کہ مجھ سے کوئی پوچھنے والا نہیں ہے، مجھ سے پوچھا نہیں جائے گا، میں نے بے عمیق دولت کو اڑایا ہے، ہلاک کیا ہے اپنے مال کو اپنے ہاتھوں سے۔ یحسب
अलम यारहू अहद अयहसबु, क्या वो समझता है, हिसाब रखता है, गुमान रखता है, अल्लम कि नहीं, यारहू देखा उसे, अहद किसी एक ने। उसने जो माल उड़ा दिया, सारी चीज़ों को अपने हाथों से ही हलाकत में डाल दिया अपनी जान समेत, तो क्या वो समझता है उसे कोई नहीं देख रहा? वो क्या समझता है उस पर कोई कादिर नहीं है? अयहसबु वो समझता है, अल्लम कि नहीं, यारहू, यारहू वही था जो मैंने आपको समझाया था, रुयत हिलाल कमेटी से देखने वाले, तो बहुत इस्तेमाल हो रहा है, जो लोग रेगुलर देख रहे हैं ना, ये लफ्ज़ बहुत इस्तेमाल हो रहा है। यारहू देखा उसे, अहद किसी एक ने। वो क्या समझता है, जब उसने माल उड़ाया तो उसे किसी एक ने नहीं देखा। फिर अल्लाह ने कहा अलम नजअल लहू आइनैन, क्या नहीं, अलम वही है ना, अलम तर कैफा से ज़हन में रखिए, क्या नहीं, नजअल हमने बनाए, लहू इसके लिए, आइनैन दो आँखें। अल्लाह ताला फरमा रहे हैं कि हमने इसके लिए दो आँखें नहीं बनाई। आइन आँखों को कहते हैं ना, आइन यकीन, आँख यकीन की आँख से देखना, तो आइन चश्मे को भी कहते हैं, तो अपने वैसे भी ज़हन में रख लेना इसे। अलम नजअल लहू आइनैन, क्या नहीं हमने बनाए इसके लिए दो आँखें, वालिसान व शफ़तैन, वाव का मतलब और लिसान, ज़बान को कहते हैं ना, लिसान लिसानी तासुब है इनका आपस में, उर्दू में इस्तेमाल होता है ना, लिसान ज़बान को कहते हैं, लिंग्विस्टिक, तो थोड़ा सा इसे जहन में रखें तो इंशाल्लाह ज़बान याद हो जाएगा। वालिसान और एक ज़बान, व शफ़तैन और दो होंठ, हमने इसको ज़बान भी दी, व शफ़तैन और दो होंठ भी दिए। शफ़ात से जहन में रखें, होंठों से शफ़ात की जाती है, किसी को बात कही जाती है ना, तो शफ़तैन शफ़ात से जहन में रखें कि हमने इंसान को ज़बान भी दी और फिर दो होंठ भी दिए। वह हदैनाहु नजदैन, और दिखाए हमने इसे नजदैन दो रास्ते। वहदई हिदायत से जहन में रखें, वहदई नाहू और हिदायत दी या दिखाया हमने इसे नजदैन, नजदैन तस्निया है ना, दो के मीनिंग में आ रहा है, नजद रास्ता, तो नजदैन दो रास्ते, तो हमने इसे दो रास्ते भी दिखाए। फलक़तहमल अक़बा, बस वो दाखिल हुआ अल-अक़बा घाटी में, वमा अदराका, और क्या चीज़, अदराक यानी बताए आपको, माँ के क्या है, अक़बा क्या है वो घाटी, ऐसी घाटी में अल्लाह ताला फरमा रहे हैं जो ऐसी घाटी है जो नेकी के रास्ता है, यानी छुपी हुई ऐसी चीज़। बज़ाहिर तो नेकी करना आपको मुश्किल लगता है, लेकिन जब आप वो घाटी को अबूर करते हैं तो उसके बाद आसानी ही आसानी है, यानी कि नेकी करना, छोटे मोटे सदका खैरात और ऐसे काम करना जिसको आप लाइट ले रहे हैं लेकिन उसका अजर बहुत ज़्यादा है अल्लाह के यहाँ। तो अल्लाह ताला फरमाते हैं कि क्या पता कि वो घाटी क्या है, फ़क्कु रक़बा, एक आज़ाद करना एक गर्दन को, किसी पर एहसान कर देना, किसी ग़ुलाम को आज़ाद कर देना, तो ये बहुत बड़ा अजर है। तो अल्लाह ताला फरमा रहे हैं कि क्या मालूम आपको वो घाटी क्या है, वो घाटी क्या है कि किसी की गर्दन को छुड़ाना यानी ग़ुलाम आज़ाद करना। औ इतामुन, और खाना खिलाना, फ़ी यौमिन ज़ी मसग़बा, भूख वाले को। इताम खाने से है ना, ताम का निज़ाम खाना, फ़ी यौमिन, फ़ी का मतलब में, यौम दिन को कहते हैं, ज़ी मसग़बा, ज़ी का मतलब वाले आते हैं, मसग़बा भूख को कहते हैं। औ इतआमुन फ़ी यौमिन ज़ी मसग़बा, और खाना खिलाना यानी एक दिन में, ज़ी मसग़बा भूख वाले दिन किसी को खाना खिलाना, ये कहते हैं ये भी एक ऐसी घाटी है जिसको इंसान अबूर करे। यतीमन ज़ा मक़रबा, और किसी यतीम को, ज़ा मक़रबा या क़राबतदार वाले को या किसी क़राबत करीबी लोगों को, ये भी अल्लाह ताला कह रहे हैं कि एक सदका है किसी यतीम और मस्कीन को खाना खिलाना, उसकी क़राबतदारी, उसकी रिश्तेदारी का फ़र्ज़ निभाते हुए उसके काम आना, ये भी अल्लाह ताला फरमाते हैं एक घाटी अबूर करना है। यतीमन यतीम हो या क़राबतदार हो, औ मिस्कीनन ज़ा मतरबा, औ का मतलब या मिस्कीन किसी मिस्कीन को, ज़ा मतरबा या खाक नशीन, मतरबा तुराब से जहन में रखे मट्टी वाला, तो या लैतनी कुन्तु तुराबा, काफिर कहेंगे काश क्या मट्टी हो जाते, तो तुराब मट्टी को कहते हैं, मतरबा खाक नशीन मट्टी वाला उसी से है। औ मिस्कीनन या किसी मिस्कीन को, ज़ा मतरबा या खाक नशीन जो मट्टी में पड़ा हुआ हो, किसी को कपड़ा देना, खाना खिलाना, किसी की खिदमत तवाज़ु करना, ये भी अल्लाह ताला फरमा रहे हैं कि घाटी अबूर करना है। सुम्मा काना मिनल्लज़ीना आमनू, सुम्मा फिर काना हो वो, मिनल्लज़ीना उनमें से जो आमनू ईमान लाए, व तवासौ और उन्होंने एक दूसरे को तलक़ीन की, बिस्सब्री सब्र की, तवासौ और एक दूसरे को तलक़ीन की, बिलमरहमा रहम करने की। ये लोग कौन हैं? उलाइका, तो यही हैं वो लोग, अल्लाह ताला फरमाते हैं अस्हाबुल मईमना, अस्हाब कहते हैं सोहबत वाले, रहने वाले, मईमना यमीन दाएँ हाथ वाले, तो ये वो लोग हैं जिनको नाम अमाल दाएँ हाथ में मिलेगा। ये वो लोग हैं जो जन्नती हैं जिन्होंने सब्र की तलक़ीन की और लोगों पर रहम करने की तलक़ीन की। और तो अल्लाह ताला फरमा रहे हैं कि ये लोग
اصحاب المیمنہ دائیں ہاتھ والے ہیں۔ والذین اور وہ لوگ جنہوں نے کفروا کفر کیا بآیاتنا ہماری آیتوں کے ساتھ، ہم تو وہ ہیں اصحاب المشأمہ بائیں ہاتھ والے، اصحاب وہی والے اور مشأمہ بائیں ہاتھ والے یعنی الٹی ہاتھ والے، گویا یہ لوگ جہنم والے ہیں جنہوں نے کیا کیا، کفر کیا اللہ کی آیتوں کے ساتھ۔ تو وہ لوگ کون سے ہیں؟ مشأمہ والے، جہنم کے راستے والے ہیں۔ علیہم تو ان پر نار آگ ہوگی مؤصدہ بند کی ہوئی، تو ایسے لوگوں پر نار کو مؤصدہ منہ سی دیا جائے گا، گویا بند کر دیا جائے گا ان کے اوپر آگ کو، اور ان کو جہنم میں ڈال دیا جائے گا۔ تو علیہم نار مؤصدہ، ان پر آگ بند کر دی جائے گی۔ دوبارہ میں آپ کو اوور ویو دے دیتا ہوں تاکہ آپ سمجھ سکیں۔ لا اقسم بہذا البلد، نہیں میں قسم کھاتا ہوں اس شہر کی، وانت حل بہذا البلد، اور حلال ہے آپ کے اوپر یہ شہر، یہ مکہ یعنی جس میں آپ رہ رہے ہیں، ووالد وما ولد، اور قسم ہے والد کی، اور وما اور جس سے اس نے جنا، لقد خلقنا الانسان، البتہ تحقیق پیدا کیا ہم نے انسان کو، فی کبد بڑی ہی مشقت میں، ایحسب کیا وہ سمجھتا ہے، الن یقدر علیہ احد، کیا وہ سمجھتا ہے کہ ہرگز قادر نہیں ہے اس پر کوئی ایک، یقول اہلکت مالا لبدا، وہ کہتا ہے کہ ہلاک کر دیا ہے اس نے بہت سارا مال، اپنے ہاتھوں سے اپنے خواہشوں کی نظر کر دیا اس نے بہت سے مال کو، ایحسب الم یرہ احد، کیا وہ سمجھتا ہے کہ نہیں دیکھتا اسے احد کوئی ایک، یا کسی ایک نے اسے نہیں دیکھا یعنی اللہ نے اسے نہیں دیکھا، وہ کیا سمجھتا ہے؟ علم نجعل لہ عینین، کیا نہیں ہم نے اس کے لیے بنائے دو آنکھیں، ولسانا وشفتین، اور دو ہونٹ بنائے جس سے وہ شفاعت کرتا ہے یا بات کرتا ہے، اور ایک زبان بنائی جس سے وہ بات کرتا ہے، وہدیناہ النجدین، اور دکھائے ہم نے اسے دو راستے، فلاقتحم العقبہ، پس نہ وہ داخل ہوا گھاٹی میں، یعنی نیک کام اب اللہ تعالیٰ ذکر کر رہے ہیں آگے کہ وہ نیک کاموں سے کتراتا ہے، جب ان کو یہ چیزیں نظر آتی ہیں تو وہ کہتا ہے کہ بڑی مشکل چیز ہے، حالانکہ وہ مشکل بالکل نہیں ہے۔ تو کیا کہا اللہ نے؟ فلاقتحم العقبہ، پس نہ وہ داخل ہوا اس گھاٹی میں، وما ادراک ما العقبہ، کہ کیا بتائے آپ کو کہ کیا ہے وہ گھاٹی، فک رقبہ یعنی آزاد کرنا، گردن کا غلام آزاد کرنا، او اطعام فی یوم ذی مسغبہ، یا کسی بھوکے کو کسی دن کھانا کھلانا جس دن وہ بھوکا ہو، یہ بھی وہ گھاٹی عبور کرنا ہے، لیکن انسان ان چیزوں سے کتراتا ہے۔ یتیما ذا مقربہ، اور یتیم یا قرابت دار کو کھانا کھلائے، او مسکینا ذا متربہ، یا کسی مسکین یا متربہ خاک نشین کی خدمت کرے، تواضع کرے، اس کو کھانا کھلائے، اس کی عزت کرے۔ ثم کان من الذین آمنوا، تو پھر کانا ہو وہ من الذین ان میں سے جو آمنوا ایمان لائیں، وتواصوا اور انہوں نے صبر کی تلقین کی، وتواصوا بالمرحمہ اور تلقین کی رحم کرنے کی۔ اللہ نے فرمایا اولئک اصحاب المیمنہ، تو یہ لوگ ہیں جو جنت والے ہیں یعنی دائیں ہاتھ والے ہیں، والذین کفروا اور وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا بآیاتنا ہماری آیتوں کا، ہم اصحاب المشأمہ، تو یہ لوگ ہیں بائیں ہاتھ والے یعنی جہنم والے، علیہم نار مؤصدہ، تو ان پر آگ ہوگی مؤصدہ بند کر دی گئی ہوگی، منہ سی دیا گیا گویا۔ تو ایسی آگ سے اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے، اللہ تعالی ہمیں قرآن کو سمجھ کر اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور آگے لوگوں تک پہنچانے کی بھی توفیق عطا فرمائے۔ یہ سورۃ البلد الحمدللہ کمپلیٹ ہو گئی ہے، تو اگر آپ کو فائدہ ہوا ہے تو آپ اسے لوگوں تک بھی پہنچائیے تاکہ لوگوں کو بھی فائدہ ہو۔ تو ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔